خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو مظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دن راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے، انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ، میں ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان تھا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا، ان کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے، میں نے ان کا نام پوچھا تو بتایا گیا کہ ان کا نام الیاس علیہ الصلاۃ والسلام۔ عرض کی اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے کہ آپ دونوں حضرات نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساقیے حوضے کوثر پر لاکھوں سلام، ساقیے حوضے کوثر پہ لاکھوں سلام، دونوں عالم کے سرور پہ لاکھوں سلام، جس کا ابر کرم سب پہ سایہ فیگن، ایسے پیارے پیغمبر پہ لاکھوں سلام، جن کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسے، ایسے جسم معطر پہ لاکھوں سلام علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کی شان کے آج کے سلسلے میں انشاءاللہ الرحمن قرآن میں تدبر کرنا، غور کرنا، فکر کرنا اور قرآن عربی میں نازل ہوا، اس تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کیے جائیں گے۔ قرآن کی غیبی خبریں بھی، ایک قرآن کی غیبی خبر پڑھ سن کر ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا، اس کا واقعہ بھی آپ کو عرض کروں گا، اور سورتوں کے فضائل بھی عرض کیے جائیں گے، سورہ طٰہٰ کے فضائل انشاءاللہ۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اور یاد رکھیے ناظرین، عربی زبان سب زبانوں سے زیادہ فصیح ہے، افضل ہے، اور جنت میں عربی زبان بولی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ مسلمان اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں۔ دیکھیں جو عجمی ہیں، غیر عربی کو عجمی کہتے ہیں، اب ان کو عربی تو آتی نہیں، اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، صرف ترجمہ نہیں،
ساتھ میں تفسیر بھی پڑھنی چاہیے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اہل عرب بھی سارے کے سارے بغیر تفسیر کے قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ بازار کی عربی اور آفس کی عربی اور مختلف علاقوں کی عربی مختلف، اور قرآن کی عربی قرآن جیسی عربی تو سبحان اللہ قرآن ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک کو دیکھنا ثواب، قرآن پاک کو باوضو با طہارت ٹچ کرنا ثواب، اور اس کی تلاوت ثواب۔ مگر قرآن کو ہم نے سمجھ کر پڑھنا ہے، اور سمجھ کر پڑھنے کے لیے تفسیر پڑھیں۔ یہ تفسیر صراط الجنان جو ہے نا، یہ اردو زبان کی بہترین تفسیر ہے، 10 جلدوں میں ہے، بہت پیارے تفسیری نکات ہیں اس کے اندر، اور قدرے آسان ہے، اور زبردست آیتوں کی تفسیر آیتوں کے ذریعے دی ہوئی ہے، حدیثوں کے ذریعے دی ہوئی ہے۔ مطلب اس میں بہت زبردست فیضان خزائن العرفان تفسیر کا، تفسیر نور العرفان کا، اور بہت سارے بزرگوں کا، اعلیٰ حضرت کا بھی فیضان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان بھی، ترجمہ کنز العرفان بھی ہے، اور واقعات بڑے زبردست ہیں، شرعی مسائل بڑے زبردست دیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ تو تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، بہت زبردست تفسیر ہے۔ تفسیر خزائن العرفان، یہ صدر الافاضل حضرت مفتی سید حکیم نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ یہ تفسیر پڑھیں، تفسیر نعیمی پڑھیں، جو اکابرین اہل سنت کی تفاسیر ہیں آپ پڑھیں، اور پھر اس میں غور و فکر کرنا، ہم کامیاب ہو سکیں گے اور غور و فکر کر سکیں گے، اور اللہ کرے کہ ہم عربی زبان سیکھیں۔ مسلمان ہیں تو عربی زبان سیکھیں، قرآن عربی میں، حدیث عربی میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے تو اللہ پاک نے اس قوم کی طرف ہم زبان رسول کو بھیجا، اور وہ لوگوں کی زبان میں ہی کلام کرتے تھے تاکہ احکامات پہنچانے میں آسانی رہے۔ آئیے میں آپ کو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 سناتا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور وہ راہ دکھاتا ہے جسے چاہے، اور وہی عزت حکمت والا ہے۔ تو بغیر ترجمے کے قرآن کیا سمجھ میں آئے گا ہم جیسوں کو؟ اور ترجمہ بھی نہیں، ساتھ میں تفسیر بھی سمجھنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان میں قرآن پاک کو نازل کیا، کیونکہ زبانوں میں سب سے افضل زبان عربی زبان ہے۔ تو یاد رکھیے، قرآن میں تدبر کرنا اور غور و فکر کرنا یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اور یہاں میں آپ کی توجہ دلاؤں، ایک ہے قرآن پاک پڑھنے والا، اور ایک ہے قرآن کا عالم اور بعمل ہے، تو یہ افضل ہے۔ تو قرآن پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، مگر جو علماء قرآن سے مسائل استنباط کرتے ہیں، مسائل نکالتے ہیں اور ہم جیسوں کو بتاتے ہیں، یہ علماء بہت افضل اور بہت اعلیٰ ہیں۔ تو قرآن کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا کیا احکامات بتائے، اس کے جو عبرت انگیز واقعات ہیں، کتنے سارے واقعات قرآن پاک میں ہیں، اس کو سمجھیں، اور جو گناہ گاروں کے، کافروں کے جہنم کے عذابات ہیں، جو ایمان والوں کو اور اچھے اعمال کرنے والوں کو جنت ملے گی، اس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اس پر غور و فکر کریں۔ تو انشاءاللہ قرآن کی برکتیں ایسے حاصل ہوں گی کہ اگر گناہوں کی سیاہی دل پر غالب آ گئی تو صاف ہو جائے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے میں زنگ لگتا ہے پانی لگنے کی وجہ سے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی جلا، دل کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے۔ اور یاد رکھیے تلاوت قرآن غور کرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے، اس میں ڈوب کر، جب جنت کا تذکرہ پڑھیں تو جنت کے مناظر نگاہوں میں ہوں، جب جہنم کا تذکرہ کریں تو جہنم کے اٹھتے ہوئے شعلے، وہاں کے سانپ اور بچھو، وہاں کے عذابات ہمارے تصور میں ہو، خوف خدا سے آنسو بہ جائیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ اور جب جنت کا تذکرہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ جب رحمت کا تذکرہ ہو تو اللہ سے رحمت کا سوال کریں۔ جب اللہ کے غضب کا تذکرہ ہو، اللہ کی پکڑ کا تذکرہ ہو، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، تو فوراً رب کی بارگاہ میں پناہ مانگیں، گناہوں سے استغفار کریں۔ تو قرآن پاک میں غور و فکر کرتے ہوئے اگر تلاوت کریں گے تو بیمار دل کی دوا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سنیں قرآن کا ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ تو یہ برکت والی کتاب، کتاب اللہ، قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن عظیم، کتاب مبین، اللہ پاک نے ہمارے لیے نازل فرمائی۔ اس میں ہمارے لیے دنیا کے فائدے ہیں، اس میں ہمارے لیے آخرت کے فائدے ہیں۔ ایمان لائیں، اس کے احکامات، اس کے حقائق، اس کے اشارات پر عمل کریں۔ اور قرآن نازل کیا گیا تاکہ ان آیتوں میں ہم غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ قرآن پاک کی آیات سے دینی احکام نکالنا، اخذ کرنا آپ کا میرا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، مفسرین کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن پاک یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، مگر اس کا سمجھنا، اس کے مسائل نکالنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک اول تو بہت سارے پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں پڑھنا نہیں آتا، جو پڑھتے ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اور اللہ ہمیں قرآن پاک کا ادب کرنے والا بھی بنائے، پڑھنے والا بھی بنائے۔ قرآن پاک کی شان و عظمت تو مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، اللہ پاک اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ہے کلام خدا قرآن کی شان، مرحبا مرحبا قرآن کی شان۔ کوئی مشکل جو آئے تلاوت کرو، دوری ہو ہر وبا قرآن کی شان۔ ہے یہ رب مبین کی کتاب مبین، رب نے واضح کہا قرآن کی شان۔ بہترین دوا قرآن کی شان، ہے شفا ہی شفا قرآن کی شان۔ پیارے آقا پہ یہ عربی میں نازل ہوا بڑا معجزہ قرآن کی شان۔ مرحبا مرحبا قرآن کی شان، ہے کلام خدا قرآن کی شان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس سلسلے کا دوسرا سیگمنٹ قرآن کی غیبی خبریں۔ ایک فرانسیسی غیر مسلم سائنسی خیالات والا یہ کہتا ہے کہ سائنسی خیالات جن کا قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔
میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو کتاب یہ 1300-1400 سال پہلے نازل ہوئی، بے شمار بیانات موجود. دیکھیں، یاد رکھیں، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات و صفات ازلی ابدی ہیں. اللہ پاک ازلی ابدی، اس کی صفات بھی ازلی ابدی ہیں. یہ میں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ اس فرانسیسی نے کہا کہ 1300 سال پہلے اس میں اتنے بیانات موجود ہیں جو جدید سائنس سے ہم آہنگ ہیں. کتنی حیران کن بات ہے کہ تخلیق کائنات کا قرآن پاک میں بیان ہے، آسمانوں کا، فلکیات کا قرآن پاک میں بیان ہے، اور زمین، نباتات، پودے، حیوانات، انسانی افزائش نسل وغیرہ وغیرہ کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے. اور ایک آیت خاص طور پر اس سے وہ فرانسیسی غیر مسلم بہت متاثر ہوا اور حیران ہو گیا. وہ کیا؟ میں آپ کو وہ آیت سناتا ہوں. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان و زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ اللہ اکبر. آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کر الگ الگ کر دیا. تو قرآن نے پہلے سے ہی بیان کر دیا، سائنس تو بعد میں ٹکرے مار رہی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پاکیزہ کلام پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی شان و عظمت پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، گھر میں پڑھیں، دکان میں پڑھیں. انشاءاللہ دل میں بھی سوز و رقت پیدا ہوگی، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی قرآن پاک کی زیارت سے، اور اللہ کی محبت بڑھتی قرآن پاک کی تلاوت سے. اب تیسرا سیگمنٹ اس سلسلے کا ہے سورتوں کے فضائل. سورہ طٰہٰ یہ 16ویں پارے میں ہے، اور طٰہٰ اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام طٰہٰ ہے. تو اس نام سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کی گئی. یاد رکھیے، طٰہٰ نام نہیں رکھنا چاہیے، غلام طٰہٰ یہ ٹھیک ہے. جیسے یاسین نہ رکھیں، غلام یاسین رکھیں. اسی طرح حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ بقرہ ذکر سے عطا کی گئی ہے، سورہ طٰہٰ، سورہ والطور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں سے عطا کی گئی، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے موجود خزانوں سے دی گئیں، اور مفصل صورتیں اضافی دی گئی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے 1000 years ago کلام فرمایا. فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گے. وہ کب سے مبارک بادیں ہیں فرشتوں کی ان دلوں کے لیے جس میں قرآن محفوظ ہے، ان زبانوں کے لیے برکت کی دعائیں ہیں فرشتوں کی طرف سے جو یہ پڑھیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ اسی سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کر یہ پکار اٹھے تھے کہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے، اور آپ نے پھر قبول اسلام کا شرف حاصل کیا. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ پاک کی قدرت کا بیان ہے، نبوت کا بیان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کا بیان ہے، اعمال کی جزا اور سزا ملنے کے مختلف دلائل دیے گئے ہیں. اور
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا گیا تھا، اس کا واقعہ بھی سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اللہ پاک نے بھیجا، اس کا واقعہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا، مشہور ہے نا، وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ اور فرعون غرق ہوا، اس کا لشکر ہلاک ہوا دریائے نیل میں، اس کا واقعہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بھی اس صورت کے اندر موجود ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔